بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کل کے درس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کی 53 سالہ زندگی تک ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیا تھا، اور اس کا خلاصہ میں آپ احباب کے سامنے پھر دہرا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ نے پیدا ہونا تھا اس سال دو بڑے عجیب واقعات پیش آئے۔ ایک ابرہہ کا کعبہ پر حملے کی کوشش کرنا اور پھر اس کا تباہ و برباد ہونا، اور دوسرا کعبہ کے ساتھ ہی زمزم کی تلاش اور زمزم کا مل جانا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 9 تاریخ کو اپریل کے مہینے میں 20 اپریل کو تہجد کے وقت اس دنیا میں آئے۔ پھر آپ کو حلیمہ سعدیہ پرورش کے لیے مکہ سے طائف میں لے گئیں، اور پھر اس کے بعد 5 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو باہر نکال کر اس کو بھی چیر کر اس کے اندر سے وہ حصہ نکال دیا گیا، گوشت کے 2 ٹکڑے۔ پھر آپ کو آپ کے گھر میں واپس چھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ 6 سال کی جب آپ کی عمر مبارک ہوئی تو پھر آپ کو آپ کی والدہ محترمہ لے کر مدینہ المنورہ میں گئیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا کے مقام پر اس دنیا سے وہ بھی رخصت ہوئیں۔ ام ایمن آپ کے ساتھ واپس آئیں اور آپ کی کفالت آپ کے دادا کرنے لگے۔ جناب عبد المطلب بھی 2 سال کے بعد یعنی 8 سال جب آپ کی عمر مبارک ہوئی تو وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر جب آپ تقریباً 12 سال کے ہوئے تو آپ کو آپ کے چچا ابو طالب لے کر شام کے علاقے کی طرف سفر کرنے لگے، لیکن جب وہ بحیرہ راہب نے دیکھا تو پھر آپ کو واپس بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد آپ مکہ المکرمہ میں رہے، پھر آپ کی شادی کر دی گئی۔ جب آپ کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، تو پھر آپ نے حجر اسود کا وہ فیصلہ کیا۔ پھر اس کے بعد آپ کی عمر مبارک 38 سال ہوئی تو آپ غار حرا میں جانے لگے۔ 2 سال کا عرصہ جاتے رہے۔ 40 سال کی عمر ہوئی تو آپ کے اوپر وحی کا آغاز ہوا۔ پھر وہ آپ واپس آئے، ورقہ بن نوفل کے ساتھ ملاقات ہوئی۔
پھر آپ نے 3 سال تک دین کی خفیہ طور پر تبلیغ کی۔ جب آپ کی عمر مبارک 44 سال ہوئی تو آپ نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کر دیا۔ جب آپ کی عمر پھر 45 سال ہوئی، لوگوں نے آپ کو، صحابہ کو بہت تنگ کیا، تو صحابہ 12 افراد مرد اور 4 عورتیں ہجرت کر کے حبشہ میں چلے گئے۔ جب 46 سال کی عمر ہوئی تو 100 افراد کا قافلہ، پھر 82 مرد اور 18 عورتیں دوبارہ ہجرت کر کے حبشہ میں چلی گئیں۔ پھر کافروں کو جب ستانے کے لیے کوئی نہ ملا تو 47 سال کی عمر میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا۔ 3 سال تک آپ شیب ابی طالب کے اندر محصور رہے۔ 3 سال آپ اس قید بامشقت میں رہے۔ اس کے بعد وہ معاہدہ ختم ہوا۔ 50 سال کی آپ کی عمر مبارک ہوئی، آپ وہاں سے نکلے، اس پریشانی سے نجات ملی تو آپ پر غم کے 2 پہاڑ اور ٹوٹ پڑے۔ آپ کی گھر کے اندر حفاظت اور حوصلہ بڑھانے والی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا رمضان کے مہینے میں فوت ہو گئی، اور آپ کے باہر ساتھ دینے والے، حوصلہ دینے والے چچا ابو طالب رجب کے مہینے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ پیغمبر علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کروا دیا، آپ کو آسمانوں کی سیر کروا دی، وہاں سے تحفے دے کر واپس بھیج دیا۔ 3 تحفے دیے تھے۔ پھر آپ واپس آئے تو آپ پھر جب مشرکین آپ کو زیادہ تنگ کرتے تھے تو آپ چلے گئے طائف کی طرف، جو مکہ سے 90 کلومیٹر دور ہے۔ پیدل وہاں چلے گئے اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ وہاں 10 دن رہے، کوئی ایک بھی مسلمان نہ ہوا۔ واپس آئے تو راستے میں جو غلام انگوروں کا گچھا دینے لگا عداس، وہ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر آپ واپس آئے تو آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو پیچھے جنوں کی جماعت نے نماز پڑھی اور وہ مسلمان ہوئے قرآن سن کر۔ اس کے بعد پھر آپ نے 51 سال کی جب آپ کی عمر مبارک ہوئی تو آپ نے حج پر آنے والے دور دراز کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کا درس دینا شروع کیا۔ پہلے سال 6 افراد مسلمان ہوئے۔ 52 سال کی عمر ہوئی، دوبارہ حج کا موقع آیا تو 12 افراد مسلمان ہوئے تھے، جن میں سے 5 پچھلے ہی تھے، 7 نئے تھے۔ اگلا سال آیا، 53 سال کی عمر ہوئی تو آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد 75 ہو چکی تھی، جن میں 72 مرد تھے اور 3 عورتیں بھی شامل۔ جب مشرکین نے آپ کو بہت ستایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر ہجرت کی اجازت دے، اور وہ اس وقت ملی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ سارے اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر کہنے لگے کہ اب اس کی دعوت کو کیسے روکا جائے گا۔ تو آپس میں جب مجلس ہوئی تو بعض نے کہا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، اس کو قید کر دو۔ دوسروں نے کہا ارے قید کرو گے تو اس کے ساتھی اپنی جانوں پر کھیل کے اس کو چھڑا کے لے جائیں، کبھی وہ اپنے پیغمبر کو قید میں رہنے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا پھر علاقے سے ہی نکال دیتے ہیں۔ دوسرے کہنے لگے اگر آپ علاقے سے نکال دو گے تو یہ جہاں جائے گا ادھر ہی لوگ اس کے ساتھ اکٹھے ہوتے چلے جائیں گے، تو یہ تو پھر ایک پورا گروپ بن جائے گا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟
تو وہ ابلیس علیہ لعنہ بھی اس مجلس میں شامل تھا. تو وہ کہنے لگا ایسے کرو کہ اس کو قتل کر دو. کہنے لگے ہاں یہ تیری بات بڑی اچھی. اب انہوں نے کہا قتل کون کرے گا؟ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ سارے قبیلے کا ایک ایک آدمی مل جاتا ہے, تلواروں کو زہر لگا دیتے ہیں, اور پھر ہم آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. جب آپ تہجد کے وقت نکلیں گے نا گھر سے, اس وقت اکٹھے ہی حملہ کریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے. اگر وہ ہم سے بدلہ مانگیں گے, لڑائی کرنا چاہیں گے تو کس کس قبیلے سے کریں گے؟ بالآخر وہ دیت لینے پہ راضی ہوں گے تو 10 اونٹ دینے پڑیں گے 10 قبیلوں کو, 100 اونٹ دے کے جان چھوٹ جائے گی. انہوں نے کہا ہاں یار بات تو یہ بڑی اچھی ہے. تو انہوں نے ایسا ارادہ کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر وہ اکٹھے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا. آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اپنے پاس, اور بلا کر کہا کہ اے علی, آج رات میری چادر لے کر میرے بستر پر تم نے سونا ہے, اور یہ پکڑ امانتیں, جب میں چلا جاؤں گا تو ان کی امانتیں آپ نے دے کر پیچھے میرے آ جانا ہے. اب غور کریں کہ وہ حضور علیہ السلام کے قتل کا ارادہ بنا چکے, اور ان کی امانتیں کس کے پاس ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اور آپ یہ نہیں آپ نے کیا کہ ان کی امانتیں میرے پاس ہیں, اچھا یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو چل ٹھیک ہے, پھر میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا. جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے نا, کوئی آدمی قرضہ دینا بھی ہو تو اگر وہ تھوڑا سا غصے میں آ جائے, اچھا چل لے کے دھا, پھر لے سکنا تو پھر لے لے, ہماری کیفیت ہی ہے. لیکن تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ بن گیا, اور آپ کے پاس ان کی امانتیں ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ امانتیں دے کر واپس آنا. کیوں؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ, جس کے اندر امانت داری نہیں ہے سمجھ لو اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. امانت داری یہ ایمان کا بہت بڑا سبق ہے, ایمان کا حصہ. آپ نے اپنے دشمنوں کی امانتوں کا بھی خیال رکھا. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھا دی, اپنی جگہ پہ لٹا دیا. کسی نے پوچھا تھا اے علی رضی اللہ عنہ, اس رات جب آپ کو حضور علیہ السلام کے بستر پہ لٹایا گیا اور پتہ بھی تھا کہ دشمن آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں, تو آپ کو وہاں سوتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ موت حیات کا کوئی مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو پوچھا کیوں؟ کہا حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ امانتیں دے کر میرے پیچھے آ جانا, تو مجھے یقین تھا کہ میں مرنے والا نہیں, میں امانتیں دے کر حضور کے پاس جاؤں ہی جاؤں گا. آپ کی بات پر اتنا یقین, اتنا اعتماد, پیغمبر علیہ السلام نے جو کہا ہے ہو کر رہے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان سے ہی باہر نکلے. وہ سارے باہر کھڑے تھے, آنکھیں کھلی تھیں, اکڑ کے کھڑے تھے, ہاتھ میں تلواریں تھیں, آپ کا انتظار کر رہے تھے. آپ ان کے درمیان سے نکلے لیکن ان کو نظر نہیں آئے. وہ رب ہے نا, وہ چاہے تو آنکھوں میں بینائی ڈال دے, چاہے تو کھلی آنکھوں سے بینائی کو ختم کر دے. قرآن میں آیا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے آپ کے درمیان ایسی آڑ بنا دی, ہم نے ان کی آنکھوں کو ڈھانپ لیا. آنکھیں تو کھلی تھی لیکن وہ آپ کو دیکھ نہیں رہے تھے. آپ ان کے درمیان سے نکلے, اور ایک جگہ پہ میں نے پڑھا آپ نے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور تھوڑی تھوڑی ان کے سر میں ڈال دی. یعنی سر میں کیا ڈال دی؟ کھیر ڈال دی. تو آپ ان کے درمیان سے نکل گئے. تو وہ آپ آگے چلے گئے. وہ کھڑے تھے تو ایک آدمی نے آ کر پوچھا رہے خیریت, اتنی تلواریں یہاں, خیریت؟ ہاں بس آج آخری دن ہے, ہم نے کام تمام کر دینا. ارے کس کا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آج نہیں چھوڑیں گے. ارے کس کو؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا وہ تو چلے گئے. کدھر چلے گئے؟
ہم ادھر کھڑے، وہ ادھر تمہارے درمیان سے گئے اور نہیں جا سکتے، ہم کوئی اندھے ہیں، 1 2 3 4 اتنے کھڑے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا نظر واقعتاً تمہیں نہیں آ رہا، وہ تمہارے درمیان سے گئے ہیں۔ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ذرا اپنے سر پہ ہاتھ لگاؤ، یہ مٹی، یہ ریت، یہ کہاں سے؟ وہ تمہارے سروں پہ ڈال کے کھے اور وہ چلے گئے، تمہیں کیا پتا چلا؟ اوہو، تو وہ اندر جو لیٹا ہوا ہے، وہ اندر ہی ہے۔ جب صبح ہوئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھ گئے۔ بھائی علی کہاں سے آ گئے، کہاں سے گئے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے تو انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا حضور کہاں ہے، اور واقعتاً نہیں پتا تھا کہ اس وقت حضور کہاں ہیں، کہاں تک پہنچ گئے ان کو پتا نہیں تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ مجھے یہ تلاش کریں گے، اور آپ بہت دانا تھے۔ آپ نے مثال کے طور پر جانا ادھر تھا نا، اصل مدینہ ادھر، تو آپ اس طرف نکل گئے، اور آپ مکے سے تقریباً بیت اللہ سے 7 کلومیٹر دور، جانا ادھر تھا آپ ادھر چلے گئے، 7 کلومیٹر دور ایک غار ہے، غار سور، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں چلے گئے، اور آپ جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 27 صفر کو آپ نکلے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن 27 28 اور 29 تاریخ آپ اسی غار میں چھپے رہے۔ مشرکوں کو بڑا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ ہمارا تو کام خراب ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب صبح ہوتے ہی پورے علاقے میں چھان بین، تلاش، ادھر ادھر گھوم پھر بہت کچھ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ تلاش کرتے کرتے اس غار کے منہ تک پہنچ گئے، جہاں پیغمبر علیہ السلام اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے۔ اب یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکڑی نے آگے جالا لگا دیا تھا تو وہ آگے ہی نہیں ہوئے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کبوتری نے وہاں انڈے بھی دے دیے تھے، تو انہوں نے کہا اس میں نہیں جا سکتے، اگر گئے ہوتے تو جالا نہ ہوتا، گئے ہوتے تو یہ انڈے نہ ہوتے، یہ ادھر نہیں گئے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ حضور علیہ السلام اس غار میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ اس غار میں، اور وہ مشرک آپ کو تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف ایسے نیچے کر کے دیکھ لیتا تو وہ ہمیں دیکھ لیتا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے، پریشانی کی وجہ سے، بے چینی کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، نہ رو نہ غم کر۔ جب حضور اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پر اعتماد دیکھیے، اصل توکل ہی یہ ہے، جہاں دنیا کے سارے اسباب ختم، پھر بھی ایمان ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہی بات ہے نا۔ جب غور کیجئے گا، یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ دروازوں کو تالے لگ گئے ہیں، لیکن وہ دوڑے، حالانکہ تالے کی طرف دوڑو تو تالا کھلتا، لیکن جب اللہ پہ یقین ہو کہ میرا کام ہے تھوڑی سی محنت کرنا، وہ اللہ دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ پر کیا تھا؟ اعتماد، یقین، توکل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی نا جب گئے اپنی قوم کو لے کر، تو رات کو نکلے، صبح آگے سمندر آ گیا، اور پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ گئیں، تو ساتھی کیا کہنے لگے؟ انا لمدرکون، ہم آج پکڑے گئے۔ قال کلا، فرمایا کبھی نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب ہے، سامنے چاہے سمندر ہو، پیچھے چاہے فرعون کی فوجیں ہوں، تیسرا راستہ کوئی نہ ہو، یا پکڑے جائیں گے یا سامنے ڈوب جائیں گے۔ لیکن ایمان کی کیفیت یہ ہے، اللہ کے ساتھ توکل کی کیفیت یہ ہے، اللہ پر اعتماد کی کیفیت یہ ہے۔ فرمایا نہیں، سامنے سمندر بھی ہو تو ہم پکڑے، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دے دیا تھا۔ یہ ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ میرا رب ہمارے لیے راستہ بنا دے گا۔
اور یہاں ایک اور نقطہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ 12 قبیلے تھے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے۔ تو کیا کہا؟ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ بندے زیادہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہونے کی بات کس کے ساتھ کی؟ اپنے ساتھ۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ بندے کتنے تھے؟ ایک، آپ ایک دوسرے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ میرے بھی ساتھ ہے، اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ ہونے کی بات کی صرف اپنے لیے، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی ساتھ ہونے کی بات کی کن کے لیے؟ دونوں کے لیے۔ تو دونوں کے ساتھ اللہ تھا۔ اور پورے قرآن میں صرف ایک شخصیت کو صحابی کہا گیا، صاحب کہا گیا، اور وہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اب کیا تھا؟ وہ تلاش کرتے کرتے چلے گئے، 3 دن تک میرے نبی علیہ السلام اس غار میں رہے۔ کھاتے کہاں سے تھے؟ پیتے کہاں سے تھے؟ کیا ہوتا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، عامر بن فہیرہ اس کا نام تھا، وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، سارا دن بکریاں چراتا رہتا، جب سورج ڈوبتا تو وہ بکریاں لے کر اس غار کے پاس آ جاتا اور دودھ دھو کر حضرت ابو بکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دیا کرتا، اور پیغمبر علیہ السلام وہاں رہتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا نام تھا عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ سارا دن مکے میں رہتے اور کافروں کی باتیں سنتے رہتے، ان کے سارے عزائم سنتے رہتے، اور رات کو آ کر سارے دن کی خبریں دے دیتے۔ 3 دن تک آپ یہاں رہے، مشرکین نے ہر طرف سے جان پڑتال کر لی۔ اب وہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ حضور لگتا ہے دور نکل گئے۔ 3 دن تک چاروں طرف گھومے اور اب وہاں رہے۔ اب 3 دن کے بعد آپ 1 ربیع الاول کو، سفر کے 27، 28، 29 کو رہے، 1 ربیع الاول کو آپ وہاں رہے تھے۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار والے دن 1 ربیع الاول کو آپ نے وہاں سے مدینے کا سفر طے کرنا تھا، اور یہ 4 افراد کا قافلہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور تیسرے عامر بن فہیرہ جو غلام تھے نا وہ، اور چوتھا ایک گائیڈ تھا جس کا نام عبداللہ بن اریقت تھا، اریقت، عبداللہ بن اریقت تھا، وہ گائیڈ تھا۔ اسے کہا گیا کہ جو عام راستہ ہے ادھر سے نہیں، ذرا دوسرے راستے سے ہمیں لے کر چل، کہ عام راستے سے لوگ ہمیں پہچان لیں گے۔ جس طرح آپ نے کسی جگہ پہ جانا ہو تو بڑی سڑک کے بجائے چھوٹی چھوٹی گلیوں سے نکل جائے، تو وہ لے کر آپ کو چل پڑا۔ 4 افراد کا قافلہ نکلا، آپ چلتے گئے، ایک آگے تھا ایک پیچھے تھا، اور درمیان میں ابو بکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے تھے، ایک پیچھے سے محافظت کے لیے، ایک آگے حفاظت اور راستہ دکھانے کے۔ راستے میں بعض لوگ نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہچانتے تھے، کیونکہ آپ تاجر تھے، آتے جاتے رہتے تھے، اور پیغمبر علیہ السلام کو زیادہ لوگ نہیں پہچانتے تھے، آپ زیادہ مکہ میں رہے تھے۔ تو بعض لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملتے اور کہتے یہ کون ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں بس جا رہا ہوں۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ وہاں سے نکل آئے، وہ دور دراز سے اپنے کوئی سفر سے واپس آنے والے ہوتے تھے۔ تو یہ کون ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے یہ میرے گائیڈ ہیں۔ وہ یہ سمجھتا کہ شاید یہ ان کو راستہ دکھا رہے ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ اصل میں یہ مطلب لیتے یہ مجھے جنت کا راستہ دکھا رہے۔ تو ایسے موقعوں پر ایسی بات بھی کی جاتی۔ تو ایک آدمی جو ان کو ملا تھا اس نے جا کر مکے میں نا ایک محفل میں بات کی، میں نے ابو بکر رضی کو ادھر جاتے دیکھا۔ لوگوں نے کہا اچھا، سراقہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں میں نے بھی ان کو دیکھا ہے، وہ ابو بکر نہیں تھا، وہ ایسے بات ٹال دی تاکہ کسی کا دھیان، میں نے بھی دیکھا ہے وہ قافلہ گیا، ایسی بات نہیں۔ سراقہ کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ حضور ادھر گئے ہیں۔ اس نے نا ان لوگوں کو ذرا تھوڑا سا ٹال دیا، اپنی لونڈی کو بلایا، گھر کے 2 دروازے تھے، کہا پچھلے دروازے کی طرف جلدی سے میرا گھوڑا لے کر آ،
کیونکہ مکے والوں نے اعلان کر دیا تھا جو حضور کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ کہتے ہیں اب میری کامیابی ہو گئی، 100 اونٹ ہوں گے، ایک اونٹ اگر آپ 4 لاکھ کا بھی لگائیں تو 100 اونٹ کتنے کے بن گئے؟ 4 کروڑ روپے کی دیہڑی لگ گئی۔ اب انہوں نے کہا 4 کروڑ پکا، کہا میرے دروازے پچھلے دروازے پر میرا گھوڑا جلدی لے کر آ، میرا نیزہ بھی لے کر۔ ادھر سے نکلے، دوڑ پڑے اس راستے میں، چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اب وہ اللہ کی جنتوں میں، اس وقت وہ ابھی مسلمان نہیں تھے، 100 اونٹ کے لالچ میں پیچھے دوڑے۔ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے اتنا قریب پہنچ گیا کہ مجھے ان کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور علیہ السلام راستے میں کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن پڑھنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی جو گھبراہٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو کیا ملتا ہے؟ سکون۔ اور سب سے بہترین ذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن ہے۔ تو حضور سفر میں بھی کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ کو سکون بھی ہوا اور سفر میں قرآن پڑھا۔ ہمیں بھی سفر میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں باتیں ہی چلتی رہتی، سفر میں نا 2 باتوں کا خیال رکھو۔ ایک یہ ہے کہ مسافر کی دعا ضرور قبول ہوتی، مسافر کی دعا ضرور قبول ہوتی، اور دوسرا ہے کہ سورۃ فاتحہ شفا ہے۔ ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھ کے نا سفر کے اندر کثرت سے سورۃ فاتحہ پڑھا کرو۔ اور یہ آیت بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آپ کی دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں ختم، اور اہدنا الصراط المستقیم سے آپ کو سیدھا راستہ مل جائے گا، شفا ہو جائے گی۔ بیمار ہیں یہ سورت پڑھیں، پریشان ہیں یہ سورت پڑھیں، کاروبار نہیں مل رہا یہ سورت پڑھیں، آپ کے گھر میں کوئی ٹینشنیں ہیں، بیوی بچوں کے مسائل ہیں، یہ سورت پڑھیں۔ مسافر کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اور دوسرا خصوصاً اشاروں پر، اشارے پہ رکتے ہیں نا تو بڑی الجھن سی ہوتی ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، تو سورت اخلاص اپنے لیے ورد بنا لیں، 3 مرتبہ پڑھیں گے اشارہ کھل جائے گا، 3 مرتبہ پڑھیں گے اشارہ کھل جائے گا۔ 3 مرتبہ پڑھنے سے آپ کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام سفر میں کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھتے۔ تو کہتے ہیں اتنا میں قریب ہو گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار پیچھے دیکھ کر رونے لگ پڑے۔ پھر کیوں؟ حضور دشمن اتنا قریب آ گیا، اگر یہ آپ تک پہنچ گیا تو یہ بہت پریشانی کا عالم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی ان کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، یہ نہیں آ سکتا، یہ ہمارے تک پہنچ۔ اب سراقہ کہتے ہیں میں نے کیا کیا، عرب کا طریقہ تھا کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے نا فال نکالتے تھے۔ فال کے مختلف طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا کہ اپنے تیروں پر لکھا ہوتا نعم لا، ہاں نا، ہاں نا، تو آنکھیں بند کر کے ایک تیر پکڑتے ہیں، اوپر کیا لکھا ہے، نکلا لا، نا نا، آگے نہ جائیں۔ میں نے کہا نہیں ویسے ہی ہاتھ غلط لگ گیا ہوگا، وہ دوسرا، کیونکہ وہ ذہن میں کیا تھے، 100 اونٹ۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ پکڑا، اوپر لکھا لا، آگے نہ جائیں، اور میں نے کہا نہیں تیسری باری تو آخری باری ہوتی ہے نا، تو میں نے پھر ایسے کر کے نا وہ میں نے ایسے پڑھا، اوپر پھر لکھا تھا لا نا۔ سگریٹ پر بھی لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے، اور نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ جب دل کر رہا ہو نا تو پھر ساری باتیں ختم ہو۔ اب وہ 100 اونٹوں کا لالچ تھا، 3 مرتبہ نکلا یہ قرآن، نہیں سوچا، گھوڑا تھوڑا سا آگے کیا تو وہی ہوا، اس کی ٹانگیں زمین میں دنس گئیں، سراقہ زمین پہ گر پڑے۔ اب دیکھا تو سمجھ آئی، کہنے لگے حضور 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 رک جائیں، مجھے پناہ دے دو، امان دے دو، بس اب میں آگے نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا تجھے پناہ ہے،
کہنے لگے مجھے لکھ دو ذرا پکی پناہ ہو جائے. حضور نے لکھ دیا. کہتے ہیں میرے پاس کچھ کھانے کی چیز تھی, میں نے حضور علیہ السلام کو دی اور آپ نے کھائی نہیں. یہ بھی عقل مندی ہے. آپ نے کھائی. سفر میں لوگوں سے چیزیں لے کر نہیں کھاتے. میرے نبی علیہ السلام نے نہیں کھائی ان سے. کہا ٹھیک ہے. سراقہ کو آپ نے کہا سراقہ کتنی دیر تک دین کی دشمنی کرے گا؟ اس وقت کو یاد رکھنا جب میرا رب تجھے اسلام کی دولت دے گا اور تجھے کسرا کے کنگن پہنا دیے جائیں گے. اس وقت کو یاد. سراقہ کہتے ہیں میں واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح چلتے چلتے 8 ربیع الاول کو, یکم ربیع الاول کو چلے. 8 ربیع الاول کو آپ مدینے سے, مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر پیچھے ایک علاقہ ہے قبا, وہاں پہنچ گئے. قبا 3 کلومیٹر پیچھے مسجد نبوی کے مغرب کے اور محراب کی جانب 3 کلومیٹر. آپ وہاں 4 دن رہے. کتنے دن؟ 4 دنوں میں آپ نے ایک مسجد بنا دی. 4 دنوں میں آپ نے ایک مسجد بنا دی. حضور علیہ السلام گئے ہیں تو جاتے ہی, حالانکہ تھکاوٹ ہوگی, پریشانی ہوگی, گھر چھوڑ کر آئے, اولاد چھوڑ کر آئے, سب کچھ چھوڑ کر آئے, لیکن آپ نے سب سے پہلے 4 دنوں میں جا کر کیا کر دیا؟ مسجد. اور مسجد ایسی بنائی آپ نے, فرمایا لوگوں ہم یہاں آ گئے ہیں, عمرہ تو اب نہیں کر سکیں گے جلدی جا کر. جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے اس مسجد میں آ کر صرف 2 رکعت نفل پڑے گا, اللہ اس کو عمرے کا ثواب عطا کر دے گا. پیغمبر علیہ السلام وہاں 8 ربیع الاول کو پہنچے تو آپ 4 دن وہاں رہے. پھر آپ 8 ربیع الاول 23 ستمبر کو وہاں پہنچے. پھر آپ وہاں سے نکلے تو آپ 12 ربیع الاول کو 27 ستمبر کو وہاں سے نکل آئے. وہاں سے نکلے تو آپ مسجد نبوی کے قریب تھوڑا سا پیچھے ایک علاقہ آیا جواسا. وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو پوچھا دن کیا ہے؟ کہا جمعہ. تو آپ نے وہاں ہی جمعہ ادا کیا. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم بندے کتنے ہیں, یہ نہیں پوچھا کہ یہ شہر ہے یا دیہات ہے. آپ نے جواسا بستی میں کیا کیا؟ جمعہ ادا کیا. پھر آپ آگے چلے تو لوگوں نے آپ کی اونٹنی کو روکنا چاہا. آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو, یہ میری کسوا اونٹنی ہے, یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے, اللہ کے حکم سے رکتی ہے, اس کو چھوڑ دو. وہ جا کر ایک جگہ پہ بیٹھی, پھر اٹھی, پھر آگے گئی, پھر آ کر بیٹھی. آپ نے فرمایا یہ جگہ کس کی ہے؟ کہا یہ یتیم 2 بچے ہیں ان کی ہے. فرمایا اس جگہ کو مسجد کے لیے منتخب کر لیا جائے. آپ نے بچوں سے کہا کہ قیمت لے لو, انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ چھوڑ دیں. فرمایا نہیں, پیغمبر یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کہ ان کی ساری زمین لے لے. آپ نے ان کو پیسے دیے, زمین خرید لی. مدینے میں آئے, 4 دن قباء میں رہے تو آپ نے مسجد بنا دی. یہاں آئے تو سب سے پہلے کیا بنا دی؟ ہمیں بھی اپنے گھر جہاں بنائیں پہلے مسجد تلاش کریں. اگر نہیں ہے تو پہلے مسجد بنائیں, بعد میں اپنے گھر بنائیں. یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے, ورنہ اولادیں برباد ہو جائیں گی, ساری زندگی نکل جاتی ہے. پھر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سب عہدے پیچھے نماز ہو جائے گی, عہدے پیچھے ہو جائے گی, عہدے پیچھے ہو جائے گی, کار ہو جائے گی, کلیاں ہو جائے گی. یہ سارے سوال ہی ختم. تم مسجد بناؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اونٹنی کو اور صحابہ کھینچنے لگے. آپ نے فرمایا یہاں میرے ننہیال میں سے سب سے قریبی کس کا گھر ہے؟ ابو ایوب انصاری نے جلدی سے کہا حضور میرا. فرمایا چل تیرا گھر کدھر؟ فرمایا یہ میرا چھوٹا سا گھر ہے, آپ ادھر آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نیچے ٹھہرایا اور آپ اوپر والے پورشن میں چلے گئے. اب اوپر والے پورشن میں اس طرح کی پکی چھتیں تو تھی نہیں. تو کہتے ہیں رات ہوئی تو اتفاق سے ہمارا گڑھا جس میں پانی تھا وہ ٹوٹ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والے پورشن میں, میں اوپر, ہمارا گڑھا جو تھا وہ ٹوٹ گیا. اب پانی اگر وہاں رہتا تو اس چھپر سے نیچے آنا تھا. ہمارے پاس سردی کا موسم تھا اور 2 لحاف تھے, اس کے علاوہ کوئی نہیں, ایک نیچے بچھانے والا اور ایک اوپر لینے والا. ہم نے اپنے دونوں لحاف ہی لا کر جلدی جلدی اس پانی کو خشک کرنا چاہا کہ کہیں حضور تک پانی کے کچھ قطرات بھی پہنچ نہ جائے. حضور سے کتنی محبت تھی. پھر خیال آیا, صبح ہوئی اگلے دن, کہا حضور
ایک تو بات ایسی ہے کہ اوپر سے کوئی چیز نیچے آ سکتی، دوسرا یہ ہے کہ ہم اوپر ہوں اور آپ نیچے ہوں، یہ ہمارا ادب و احترام بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ آپ اوپر چلے جائیں، ہم نیچے رہیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پھر صحابہ کی آپس میں مواخات، بھائی چارہ، آپ کے ساتھ جتنے مسلمان مہاجر بنے تھے، جو انصاری تھے، ان کے درمیان ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ اب مدینے میں کیا تھا، جب آپ آئے تو یروشلم ہے نا، شام، وہاں یہودی آباد تھے، تو وہاں عیسائیوں کا ایک بادشاہ بخت نصر، ایک بادشاہ بخت نصر، اس نے یہودیوں کو بڑی پھینٹی لگائی، اتنی مار ماری کہ یہودی 12 کے 12 قبیلے وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کا اچھا، ہمارا بھی ایک آخری نبی آنے والا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کھجوروں کی سرزمین میں آئے گا، تو وہ 12 قبیلے ہی وہاں سے نکلے، ان میں سے 9 قبیلے خیبر میں رک گئے اور 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ ترتیب یاد رکھنا، قینقاع، نذیر اور قریظہ، یہ 3 قبیلے مدینہ میں آ گئے۔ اب مدینے میں یہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، یہ تھا کہ اگر مشرک ہمارے اوپر حملہ کریں گے تم ہمارا ساتھ دو گے، اور اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو یہ سارے واقعات، آپ کا ہجرت کر کے آنا، آپ کا مسجد نبوی بنانا، آپ کا مسجد قباء کی تعمیر کرنا، مواخات قائم کرنا اور یہ میثاق مدینہ، یہ سارے معاملات آپ نے اپنی زندگی کی 54 سال کے اندر، یعنی 1 ہجری کو آپ نے یہ سارے معاملات بڑے بڑے طے کیے۔ اب اگلا سال آ گیا، اگلے سال کے جو بڑے واقعات ہوئے، اذان اسی سال میں ہوئی، قبلہ پہلے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، قبلہ بھی اسی سال میں تبدیل ہو کر بیت اللہ کی طرف آ گیا، رمضان کے روزے بھی اسی سال فرض ہوئے، زکوٰۃ بھی اسی سال فرض ہوئی، عید کا معاملہ بھی اسی سال آیا، جہاد بھی اسی سال آ گیا اور اس کے مال غنیمت کے احکامات بھی اسی سال آ گئے، یعنی 2 ہجری میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے، اذان، نماز کا قبلہ، رمضان، زکوٰۃ، عید، صدقہ فطر، یہ سارے معاملات 2 ہجری میں۔ نام ہے غزوہ بدر۔ اب ہوا کیا، قریش کے لوگ مدینے کے راستے سے ہو کر شام میں جاتے تھے اور وہاں تجارت کرتے اور وہاں سے سامان لے کر آتے تو بیت اللہ کے پاس بیچا کرتے، ادھر سے ادھر لے جاتے، ادھر سے ادھر لے کر آتے۔ آپ کو پتا چلا کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر واپس آ رہے ہیں اور اس قافلے کے پاس 50,000 دینار ہیں، اتنا پیسہ ہے، اور 1,000 اونٹ ہے، اور بھی بڑا ساز و سامان ہے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 بندے ہیں۔ 50,000 دینار، 1,000 اونٹ، 1000 اونٹوں کی لائن لگی ہو تو کتنی بڑی ہوتی، اور اس کی حفاظت کے لیے صرف کتنے بندے ہیں؟ 40۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدلہ لینے کا موقع آ گیا۔ بدلہ لینے کا، میں نے وہ ہجرت کا واقعہ بڑا مختصر سنایا، جب صحابہ ہجرت کرنے کے لیے نکل رہے تھے نا، وہ ظالم ان کے مال کو چھین لیتے، اولادوں کو چھین لیتے، حتیٰ کہ سواریوں کو چھین لیتے، ان کے بچوں کو چھین لیتے، بڑا ظلم کرتے تھے، مسلمانوں پہ بہت ظلم ہوا ہجرت کے موقع پر۔ تو اب ان ظلموں کا بدلہ لینے کا موقع آ گیا، اور جو پیچھے گھر تھے ان پر کافروں نے قبضہ کر لیا، ان گھروں کا بدلہ لینے کا بھی موقع آ گیا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ 1,000 اونٹ ہے، 50,000 دینار ہیں، 40 بندے ہم ان کا مقابلہ کریں گے، چلو نکلو۔ 313 بندے لے کر حضور علیہ السلام نکل پڑے، لیکن ابو سفیان اب وہ اللہ کی جنتوں میں، اس وقت وہ کیا تھے؟ کافر، بڑے سیانے تھے، بڑے عقل مند تھے، انہوں نے اپنے قافلے سے کئی کلومیٹر آگے 2-3 اپنے بندے جاسوس بھیجے ہوئے تھے تاکہ راستہ کلیئر کی خبر میرے تک پہنچتی رہے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو آتے دیکھا تو جلدی سے ابو سفیان کو بتایا، ابو سفیان نے جلدی سے گھوڑوں کو حکم دیا کہ سیدھے پہنچ جاؤ
ابو جہل اینڈ کمپنی لمیٹڈ کے پاس مکے میں، اور ان کو کہو اے مشرکو تمہارا سارا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھیننے لگے ہیں، اگر تم بچانا چاہتے ہو تو ہماری مدد کے لیے آ جاؤ، اور خود جس راستے سے جا رہا تھا راستہ تبدیل کر لیا۔ اب ابو جہل کو پتا چلا کہ ہمارا مال، اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جرت کیسے ہوئی؟ اب اس نے 1300 بندے لے لیے۔ کتنے؟ 1300 بندے اکٹھے کیے، اور 100 گھوڑے لیے، بے شمار اونٹ لیے، 600 زریں پہن کر 1300 بندے نکل پڑے، دوڑ پڑے، ہمارے مال پر محمد قبضہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نکل پڑے، راستے میں اتنے میں ابو سفیان دوسرے راستے سے آگے نکل گئے۔ ابو سفیان نے پھر ان تک پیغام بھیجا کہ میں بچ کے نکل آیا ہوں، اب مسلمان مجھے پکڑ نہیں سکتے۔ تو کیا ہوا پھر کہ جب ان کو 1300 بندے کو پتا چلا کہ بچ گیا ہے قافلہ، بچ گئے ابو سفیان، تو 300 بندوں نے کہا چلو یار واپس چلتے ہیں، ہمارا مقصد تو پورا ہو گیا۔ لیکن ابو جہل کو ذرا اپنا تکبر، خمار اور اس کو گھمنڈ تھا، اس نے کہا نہیں، اب مسلمانوں کے ساتھ ہم 2 ہاتھ کر کے ہی جائیں گے۔ اسے کیا پتا تھا کہ تیرے ساتھ اب 2 ہاتھ ہونے والے ہیں، اصل میں وہ موت آگے آوازیں اس کو مار رہی تھی۔ اب 1300 میں سے 300 بندہ واپس چلا گیا، 1000 بندہ بدر کے میدان میں پہنچ گیا۔ حضور علیہ السلام کو پتا چلا ابو سفیان تو بھاگ گئے، نکل گئے، بچ گئے، لیکن ابو جہل آ چکا ہے بدر میں، آ رہا۔ اپنے صحابہ سے پوچھا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا حضور جیسے آپ کہیں گے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا، اصل میں آپ کے ساتھ انصار زیادہ تھے اور مہاجر تھوڑے تھے، آپ انصار کی بات سننا چاہتے۔ ایک انصاری نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام جو آپ کہیں گے ہم کرنے پر تیار ہیں، ہم قوم موسیٰ جیسے نہیں کہ ہم کہہ دیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، جیت گئے تو ہم آ جائیں گے ورنہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا ہم ایسے نہیں ہیں، اذهب انت وربک فقاتلا ہم نہیں کہیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کو لے کر آپ بدر کے میدان، کچھ نہیں ہونے لگا، آپ بدر کے میدان میں چلے گئے، 313 اور اسلحہ بھی کوئی نہیں، صرف 2 گھوڑے۔ کتنے گھوڑے؟ ان کے پاس کتنے تھے؟ 100۔ ہزاروں کی تعداد میں اونٹ اور اتنا مال اسباب، اور آپ کے پاس 2 گھوڑے۔ اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صحابہ کو کہا کہ آرام کرو، صبح ہم ان سے مقابلہ کریں۔ صحابہ کرنے لگے آرام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب رات کو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیا۔ اللہم ان تہلک ہذی العصابہ لم تعبد بعد اليوم، خدایا میری زندگی کی ساری کمائی یہی ہے، میری طائف کی کمائی، میری صبح اور شام کی کمائی، میری بیت عقبہ کی کمائی، میری ہجرت کی کمائی، میرے مکے اور مدینے کی، یہ ساری کمائی سمیٹ کر 313 لا کر تیرے سامنے میں نے یہاں کھڑے کر دی۔ اگر یہ آج پسپا ہو گئے یا مارے گئے پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ آپ بہت روئے، بہت روئے، بہت روئے، حتیٰ کہ آسمان والے رب کی طرف سے انعامات کی بارش ہونے لگی۔ پہلے بارش آئی، مسلمانوں کی زمین جو تھی وہ ذرا بہتر ہو گئی اور ادھر پھسلن ہو گئی۔ دوسرا، مسلمان جب قطاروں میں کھڑے ہوئے تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اونگ دے دی، اونگ کے ساتھ سب کی تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کیا کہ مسلمانوں کو آنکھوں سے کافر تھوڑے نظر آنے لگے، ان کے حوصلے بڑھ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5000 کا وعدہ کر کے 5000 فرشتوں کو میدان بدر میں اتار دیا۔ 5000 فرشتے اب مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، دشمن کا مقابلہ ہوا۔ ابو جہل آگے آیا، ایک نے پوچھا چچا بتا ابو جہل کون ہے؟ ارے تو ابو جہل؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، تو ابو جہل؟ دوسرے نے کہا چچا ہاں بیٹا، اب جلدی بتا ابو جہل کون ہے؟
کہا کیا کرنا ہے تم نے؟ کہا ہماری ماں نے بتایا ہے کہ وہ انہیں نبی کا دشمن ہے، آج یا وہ نہیں یا ہم نہیں۔ کہتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہ بچے 14-15 سال کے اور ابو جہل، ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا تو وہ آگے سامنے آیا۔ میں نے کہا وہ رہا تمہارا شکار۔ کہتے بس میرے اشارے کی دیر تھی، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا چلا پہلے یہ عقاب پہنچا یا پہلے یہ پہنچا، کس کی تلوار آگے بڑھی، کس نے اس کو زمین پہ لٹایا اور اس کو مار کے زمین پہ پھینک کے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، اور انہوں نے کہا چچا ہماری ماں نے کہا تھا بیٹا تمہاری جوانی کس کام کی اگر تمہارے نبی کو گالی دینے والا زندہ ہو؟ چچا ہم نے اپنی ماں کی بات کے اوپر ابو جہل کو مار دیا۔ ابو جہل قتل، سارے عتبہ شیبہ ولید، وہ میں مختصر کر رہا ہوں، سارے مارے گئے، 70 کافر مارے گئے، مسلمانوں کی فتح ہوئی، 13 مسلمان شہید ہوئے، 70 کافر مارے گئے۔ حضور نے صحابہ نے ان کی ایڑیوں سے ٹانگوں سے پکڑ پکڑ کے کنویں میں پھینک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، 70 قیدی ہو گئے، 70 کافر مارے گئے، مسلمانوں کو فتح ہوئی، بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ۔ ادھر پیچھے جب پیغام پہنچا نا کہ کافر ہار گئے، ابو لہب کو ٹینشن شروع ہو گئی، اسی ٹینشن کی وجہ سے اس کو کینسر کی گلٹی نکل آئی، اس کو عادسہ کہتے ہیں، اور وہ اسی گلٹی کی وجہ سے مر گیا، اور پھر اس کی اولاد نے اس کو دفن بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ لوگوں نے جب توئے لعنت کی تو انہوں نے کچھ حبشی منگوائے، بڑے بڑے بانسوں کے ساتھ اس طرح گھسیٹ گھسیٹ کے گڑھے میں پھینکا، اوپر سے پتھر پھینک کے اس کو دفن کر دیا۔ ابو سفیان اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس وقت وہ کافر تھے، ان کو پتہ چلا مجھے بچانے آئے تو سارے ہی مارے گئے۔ انہوں نے کہا جی میں قسم اٹھاتا ہوں میں اس وقت تک نہاؤں گا ہی نہیں جب تک میں نے بدلہ نہ لے لیا، یہ قسم، میں اس وقت تک نہاؤں گا ہی نہیں جب تک میں نے بدلہ نہ لے لیا۔ وہ اپنی تیاری کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے بدر کی جنگ سے واپس آئے تو آپ کو خوشی تو بدر کی تھی، لیکن آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ جو عثمان رضی اللہ کے نکاح میں تھی وہ فوت ہو چکی۔ پیغمبر علیہ السلام کو بہت غم آیا، بہت پریشانی آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ادھر تھے تو پھر آپ کو پتہ چلا کہ ابو جہل آ رہا ہے اور ابو سفیان آ رہے ہیں، 200 افراد لے کر آئے، آپ بھی تیاری کرنے لگے۔ تو اب وہ مدینے سے 12 میل پیچھے ہی رک گئے۔ اب وہ 200 بندے لے کر آئے تو سوچا ادھر تو 1000 تھا تو اتنی پھینٹی پڑی، اب 200 ہے تو کیا بنے گا؟ اب وہ سوچنے لگے اگر میں ایسے چلا گیا تو ساری زندگی نہاؤں گا کیسے، اور اگر میں بدلہ لینے جاتا ہوں تو میں بدلہ کیسے لوں گا؟ انہوں نے کہا اچھا ایک ہیلا آیا، وہ سامنے باغ ہے، اس میں 2 بندے بیچارے ملازم، نزلہ بر عضو ضعیف، چھوٹے پر غصہ نکلتا ہے، وہ 2 ملازم ہیں، ان کو مارو۔ ان کو مار دیا، وہ کہا ہم نے بدلہ لے لیا، جلدی سے بھاگو، اپنا سارا سامان چھوڑ کے جلدی سے بھاگ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے راستے میں کھانے کے لیے ستو لائے ہوئے تھے، ستو کو عربی میں سویق کہتے ہیں، تو وہ اپنے ستو بھی وہاں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ یہاں تھے، آپ جلدی سے وہاں گئے، لیکن اتنے میں وہ بھاگ چکے تھے۔ مسلمانوں نے ان کے ستو وغیرہ سمیٹے، آرام سے کھائے پیے اور پھر واپس آ گئے۔ مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کرنا تھا، وہ چلے۔ اب اتنے میں ایک تیسرا واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ بڑا عبرتناک ہے اور یہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ اس واقعہ میں یہودی، میں نے 3 قبیلے گنائے تھے، کون؟ قینقاع، نذیر اور قریظہ۔ اب قینقاع جو تھا یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، ایک مسلمان عورت نقاب کر کے، مسلمان عورت پردہ کر کے، مسلمان عورتیں کیا کرتی ہیں؟ بے پردہ، یہ مسلمان نہیں ہونی چاہیے، مسلمان عورت کو ہمیشہ پردہ کر کے۔ وہ ایک یہودی کی دکان پہ کوئی سودا لینے گئی تو شیطان یہودی تھے، انہوں نے کہا نقاب اتار، اس نے کہا یہ حیا ہے، اس کو اتارا نہیں جاتا۔
تو ایک شرارتی یہودی نے ان کے دوپٹے کو پیچھے کسی کیل سے کے ساتھ باندھ دیا یا اٹکا دیا. وہ بیچاری مسلمان عورت اپنا سودا لے کر جب واپس مڑی، اس کا کیل کے ساتھ دوپٹہ لگا تھا، تو وہ دوپٹہ ان کے چہرے سے اتر گیا، نقاب ان کا اتر گیا. ایک مسلمان نے دیکھا تو غیرت جاگ اٹھی. آج غیرت جاگنی چاہیے. مسلمان نے مسلمان عورت کی اس بے حرمتی کو دیکھا، غصے سے تہس سے آگے آیا، اس یہودی سے لڑنے لگا. آگے سے وہ لڑنے لگے، اتنے غصے میں آئے اس یہودی کو قتل کر دیا. مسلمان کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تجھے پتا نہیں کہ مسلمان کی غیرت، مسلمان کی جرت اور مسلمان شرم و حیا کا پیکر ہے. کوئی بھی بیٹی ہو مسلمان کی، ساری اپنی بیٹیاں ہیں، وہ کبھی اس بے غیرتی کو پسند نہیں کرتا ہے. اور آج کیا ہے، ابو نے ساتھ بیٹی کو بٹھایا ہوا ہے، بھائی نے ساتھ بہن کو بٹھایا ہوا ہے، خامن نے ساتھ بیوی کو بٹھایا ہوا ہے، اور غیر محرموں کے ساتھ گپیں بھی لگ رہی ہیں، باتیں بھی چل رہی ہیں. سکول میں چھوڑ کر آ رہا ہے، کالج میں چھوڑ کے آ رہا ہے، یونیورسٹی میں چھوڑ کے آ رہا ہے، اکیڈمی میں چھوڑ کر آ رہا ہے. اور قاری صاحب جی ایڈیاں سختیاں نہیں ہوندی. ارے تیری ایمانی غیرت کہاں چلی گئی؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. پوچھا گیا دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کے سامنے اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کی بہن بے حیائی کرے اور یہ آگے سے خاموش گونگا شیطان بنا رہے، یہ دیوس ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا. مسلمانوں کی غیرت ایسی تھی، اس نے یہودی کو قتل کر دیا، دوسرے یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ غیرت کی وجہ سے ایک مسلمان شہید ہو گیا. آپ نے فوراً صحابہ کے ایک دستے کو لیا اور پورے بنو قینقاع کا آپ نے محاصرہ کر لیا. 15 دن تک ان کا محاصرہ کیے رکھا. جو باہر نکلتا تیر مارتے اس کو ویسے ہی مار دیتے. 15 دن تک ان کا لاک ڈاؤن ہو گیا، باہر سے کوئی چیز جاتی نہیں آتی نہیں. اب بچے ان کے رونے لگے. انہوں نے کہا جی ہماری جان چھوڑ دو، ہم یہاں سے چلے جاتے. آپ نے فرمایا اسلحہ سارا یہاں رکھ دو، پیسے یہاں رکھ دو اور دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ. تو یہ پہلا قبیلہ، کل کتنے قبیلے تھے؟ پہلا قبیلہ یہاں سے نکل کے یہ بھی خیبر میں چلا گیا. تو یہ 3 واقعات بدر کا اور غزوہ سویق کا، غزوہ قینقاع کا کس ہجری میں پیش آئے؟ 2 ہجری میں. اب تیسری ہجری شروع ہو گئی. تیسری ہجری کے اندر بھی کئی ایک واقعات پیش آئے. میں بات کو ذرا مختصر کروں. تیسری ہجری میں احد کا واقعہ سب سے بڑا واقعہ. جب ابو سفیان بھی بدلہ نہ لے سکا اور بدر میں بھی ان کی مار پڑی، انہوں نے کہا اب ہم اگلے سال آئیں گے، اب ہم اگلے سال آئیں گے. بندہ کہنا ہے نا چل میں ایک باری پھر دودھ پی کے آنا، میں پھر تیار ہو کے آنا. تو وہ کہتے اگلے سال آئیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. شوال کے مہینے میں 7 تاریخ تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا. آپ نے اس خواب میں دیکھا کہ میری تلوار ٹوٹ گئی اور بہت ساری گائیں ذبح ہو گئیں، اور آپ نے ایک زرہ پہنی اور آپ کا ہاتھ اس زرہ کے اندر محفوظ ہے. آپ نے صحابہ سے کہا کہ پریشان کن خواب ہے. پھر آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ وہ احد کے اندر وہ آ رہے ہیں تو اب کیا کریں. بعض نے کہا مدینے کے اندر رہ کے لڑتے ہیں، بعض نے کہا نہیں وہ ذرا بدر کے اندر ذرا تھوڑے سے ہیوی رہے نا. تو انہوں نے کہا نہیں ہم آگے بڑھ کے لڑیں گے. آپ نے مشاورت کی، بالآخر یہ طے پایا کہ ہم باہر نکل کر لڑیں گے. آپ نے زرہ پہن لی، ہتھیار پہن لیے. اب بعض صحابہ کہنے لگے نہیں مکے میں رہ کر ہی لڑ لیتے ہیں، مدینے میں رہ کر لڑ لیتے. آپ نے فرمایا نہیں، جب نبی ہتھیار پہن لیتے ہیں پھر وہ واپس نہیں آتے. آپ نے ہتھیار پہنے، آپ بھی میدان کی طرف چل پڑے. 1000 افراد مسلمان تھے. مسلمانوں کے گروپ میں 1000 افراد تھے. ادھر سے کافر 3000 افراد آئے اور انہوں نے 3000 اونٹ لائے. 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور بڑی زریں، بڑا مال و دولت ساتھ لے کر 3000 افراد کا قافلہ ہے. احد کے میدان میں جب آپ پہنچنے لگے، راستے میں عبداللہ بن ابی منافق نے نا وہی منافقت کی، وہ اس کے منافق ساتھی اور چند نئے نئے مسلمان جن کا بھی ایمان کمزور تھا، 300 بندوں کو واپس لے آیا.
نہیں نہیں اسی باہر جا کے مرنا ہے، اسی این کرنا ہے، اسی این کرنا، اسی نہیں جا کے لڑنا۔ تو 1000 نکلے تھے تو کتنے رہ گئے؟ 700۔ اب ادھر مسلمان 700 ہیں اور ادھر کافر 3000 ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جب وہاں پہنچے نا، احد کے بڑے واقعات ہیں، احد کی بڑی کہانیاں ہیں، احد کے اندر ایسے ایسے ایمانی جذبات صحابہ کے تھے۔ بعض صحابہ نا بدر میں شریک نہیں ہوئے نا، تو بدریوں کو انعام بڑا ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے بدر والو، آج کے بعد جو چاہو سو کرو، جنت تمہارے اوپر واجب ہو چکی۔ تو جو صحابہ بدر میں نہیں جا سکے تھے نا، اب ان کے دل میں بڑے جذبے تھے، ہم بھی لڑیں گے اور ہمارے لیے بھی کیا ہوگی؟ جنت، ہم بھی لڑیں گے ہمارے لیے جنت۔ تو غزوہ شروع ہونے سے پہلے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ آ گئے۔ ذرا غور کیجیے گا، عبداللہ بن جحش مجھے کہتے ہیں یار ہم مسافر ہیں اور مسافر کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، اور میدان جہاد کے اندر دعا ویسے ہی اللہ تعالیٰ بڑی قبول کرتا ہے، تو ایسا نہ کریں ایک دعا میں کروں گا تو نے آمین کہنی ہے، اور ایک دعا تو کرنا میں اس کے اوپر آمین کہوں گا، تو چل تو پہلے دعا کر۔ سعد بن ابی وقاص بہادر تھے، کہتے میں نے دعا کی اللہ جب دشمن میرے سامنے آئے تو میرا مقابلہ عرب کے بڑے بہادر کے ساتھ ہو، بڑے طاقتور کے ساتھ ہو، میرا زور سے مقابلہ ہو، دیر تک مقابلہ ہو، بالآخر میری تلوار اللہ تیرے دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور میں اس کو جہنم واصل کر دوں۔ میں نے کہا آمین۔ اب میں نے کہا سعد اب میری باری ہے، تو نے بھی آمین کہنا۔ سعد کہتے اللہ کی قسم عبداللہ کی دعا مجھ سے بہت اعلیٰ دعا تھی۔ جب عبداللہ کے ہاتھ اٹھے نا تو کیا کہا، یا رب میدان سجے، میں آؤں، میرے سامنے عرب کا بڑا بہادر ہو، میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے، میں اس کو ماروں وہ مجھے مارے، بالآخر اس کی تلوار میرے ٹکڑے ٹکڑے کرے، میرے کان جدا کرے، میرے ناک جدا کرے، میرے ہاتھ جدا کرے، اور بعد میں ان کو ایک رسی میں پرو کے رکھ دے۔ خدایا جب میں روز قیامت آؤں تو میرے اعضاء بکھرے ہوئے ہوں، اور تو مجھے پوچھے عبداللہ یہ تیرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں کہوں اللہ تیری توحید کی خاطر، پیغمبر کی رسالت کی خاطر ایسے ہوا، اور میرا رب تو مجھے کہہ دینا کہ تو سچ کہتا تھا اسی وجہ سے ایسا ہوا، اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما۔ سعد کہتے اللہ کی قسم میرا بھی مقابلہ بہادر سے ہوا، میں نے اس کی گردن کو اتارا، جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے کیا دیکھا تھا، عبداللہ بن جحش کے ناک، ان کے کان، ان کے ہاتھوں کو الگ الگ کر کے رکھا تھا، اور میں پھر اس وقت چاہتا تھا کاش عبداللہ جیسی دعا سعد نے بھی کی ہوتی، اور روز قیامت اللہ کے ہاں میں بھی اسی طرح کامیاب ہو جاتا۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ اس طرح نا اپنی جولی میں کھجور کھا رہے ہیں، تو میرے آقا نے کہا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اوے اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر۔ میں نے مسکرا کر دیکھا، آقا جنت میں کھجوریں ہوں گی؟ فرمایا ہوں گی۔ تو فرمایا میں نے کہا پکی بات؟ فرمایا پکی۔ تو میں نے کہا یہ کیا کھانی ہے؟ میں نے ایسے پھینکا، تلوار کو میان سے نکالا، میں نے اس کو بھی پھینک دیا، میں نے کہا میں نے زندہ رہنا ہی نہیں، میں دشمن کی صفوں میں گیا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ دشمن کی صفوں میں گیا، دشمن کو جہنم واصل کرتے ہوئے، ایک وقت آیا کہ وہ بھی اس دنیا سے شہید ہوئے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ عمیر جنت کی کھجوریں کھا رہا ہے، جنت کی کھجوریں کھا رہا ہے۔ جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے۔ 70 صحابہ کی شہادت اس جنگ کے اندر۔ مسلمانوں نے پہلے جنگ لڑی تو مسلمان جیت گئے، کافر بھاگ گئے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جنگ کا نقشہ یہ تھا، جیسے میں ہوں دائیں جانب احد پہاڑ تھا، لمبا احد پہاڑ،
اور دائیں جانب احد پہاڑ تھا اور سامنے آپ کے دشمن تھے، اور پیچھے ایک سائیڈ پہ نا ایک سامنے دشمن تھے، دائیں جانب پہ لمبا احد پہاڑ تھا اور بائیں جانب پہ ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا۔ آپ نے 50 صحابہ کو ادھر کھڑا کیا ہوا تھا کہ ہم دشمن سے لڑیں گے، ہم سامنے دھیان رکھیں گے، اگر دشمن پیچھے سے گھوم کر آیا، اے ٹیلے والو تم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے ان کا مقابلہ نہیں کرنا، ہم نے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ مسلمان جیت گئے، کافر بھاگ گئے۔ یہ 50 جو تیر انداز آپ نے کھڑے کیے ہوئے تھے یہ بھی نیچے آ گئے۔ ان کے جو بڑے امیر تھے انہوں نے روکا، لیکن وہ نہ رکے، نیچے آ گئے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر تھے، انہوں نے پیچھے سے گھوڑے دوڑائے اور آگے سے بھی اپنی فوج کو کہا کہ گھیرا ڈالو مسلمانوں کو۔ مسلمان درمیان میں آئے، بہت مسلمانوں کا نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے جو کہا تھا نا میری تلوار ٹوٹ گئی، وہ تلوار سے مراد امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ جو آپ نے خواب دیکھا تھا نا کہ گائیں ذبح ہو گئیں، اس سے مراد صحابہ کا قتل عام تھا، شہادتیں تھی۔ میرے نبی علیہ السلام ایک جگہ پہ کھڑے تھے تو دشمنوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ کے ساتھ صرف 12 افراد تھے، جن میں تھے 10 انصاری تھے اور 2 مہاجر تھے۔ مہاجر میں طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور باقی سارے انصار تھے۔ 12 بندے، کافروں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پورا جتھا ہی حضور کی طرف آیا تاکہ اپنا کام کر دیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آپ نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، کون ہے جو آج میری حفاظت کرے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا۔ اب غور کیجئے، صرف 12 بندے، اتنا بڑا لشکر دشمن کا سامنے جانے کا مطلب مر جانا تھا۔ میرے آقا کے ارد گرد وہ 12 افراد تھے۔ آپ نے کہا کون ہے جو میری حفاظت کے لیے آگے بڑھے؟ ایک انصاری نے کہا آقا میں۔ فرمایا تم آگے بڑھ کے ذرا لڑائی کرو۔ وہ آگے بڑھے، شہید ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کون ہے جو میری حفاظت کے لیے آگے بڑھے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ دوسرے صحابی آگے بڑھے، شہید ہوئے۔ تیسرے آگے بڑھے، شہید ہوئے۔ چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10 صحابہ ہی شہید ہو گئے، صرف 2 باقی بچے۔ ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ ابھی یہ 2 بچے ہی تھے تو مسلمانوں نے آپ کو تلاش کر لیا اور مسلمان دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے اور دشمن کو بھگا دیا۔ ابھی دشمن کو ذرا تھوڑا سا پیچھے کیا تو اب انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک پتھر مارا، سعد بن ابی وقاص رضی کے بھائی نے، عتبہ بن ابی وقاص نے۔ وہ پتھر میرے آقا کے چہرے پہ لگا۔ ذرا تصور کی وادی میں جائیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کا جو ہاتھ تھا ریشم سے زیادہ نرم تھا۔ اگر ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم ہوگا تو حضور کے ہونٹ کتنے نرم ہوں گے۔ اس ظالم نے جب دور سے پتھر مارا، میرے آقا کے یہاں لگا اور اندر کے دانت گر گئے۔ جب دانت گرے ہوں گے میرے آقا کے ہونٹ کے اوپر کتنی چوٹ آئی ہوگی، میرے آقا کے خون کے کیسے فوارے نکلے ہوں گے۔ اور پھر اس نے دوسرا مارا تو آقا ایک گڑھے کے اندر گر گئے۔ ابھی آپ سنبھلے ہی تھے تو ایک دشمن آگے بڑھ آپ تک پہنچا اور اس نے عبداللہ بن کمعہ نے ایک تلوار ماری جو آپ کے کندھے پہ لگی، اور ایک ظالم نے پیچھے سے ایک پتھر پھینکا جو حضور کے سر مبارک میں لگا۔ بہت چوٹیں آئیں، بہرحال حضور کو اٹھایا گیا، بچایا گیا، دشمن کو پیچھے بھگایا گیا، حضور کو ایک جگہ پہ محفوظ مقام پہ پہنچایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہہ رہا ہے۔ اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور کا خون کسی طریقے سے رک نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے ایک چٹائی کو آگ لگائی، اس کی راکھ بنائی، وہ راکھ یہاں اور سر میں لگا کر ہم حضور کا خون روک رہے تھے۔ اور آپ کے سر میں ایک جو لوہے کی ٹوپی پہنی ہوتی ہے اس کو خود کہتے ہیں، اس خود کا ایک کڑا آپ کے سر مبارک میں چبھ گیا۔ ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پھینک کر نکالا،
وہ کڑا تو نکل آیا لیکن اس کے دانت بھی ٹوٹ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا گہرا زخم آیا۔ ادھر 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایک بڑے ٹیلے کے اوپر پھر آپ چڑھ گئے۔ ابو سفیان اس وقت آئے، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ آپ نے کہا چپ کیتے رہو۔ ابو بکر زندہ ہیں، آپ نے کہا خاموش رہو۔ کہنے لگا عمر زندہ ہے، آپ نے کہا خاموش۔ کہنے لگا اللہ کی قسم آج ہم جیت گئے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو عمر رضی اللہ عنہ کا جوش ان سے سنبھالا نہ گیا۔ کہا اللہ کی قسم یہ سارے ہی تمہیں ذلیل کرنے کے لیے زندہ ہیں، نبی بھی زندہ ہیں اور اس کے ساتھی بھی زندہ ہیں۔ پھر اس نے کہا اولو حبل، حبل کی جے، حبل جیت گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اعلی و اجل، جواب دیا۔ اس نے کہا لنا عزا والا عزا لکم، ہمارا عزا بت ہے مدد کرنے کے لیے، تمہارا عزا نہیں۔ فرمایا اللہ مولانا والا مولا لکم، ہمارا مشکل کشا ہمارا اللہ ہے، تمہارا تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمان دوبارہ صحیح ہو رہے ہیں، ابو سفیان ساتھیوں کو لے کر بھاگ گئے۔ مسلمان میدان میں رہے، اگرچہ مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوا، کافر 35 مارے گئے، مسلمان 70 شہید ہوئے، لیکن وہ پھر بھی کافر بھاگ گئے، مسلمانوں کو فتح ہو گئے، لیکن نقصان بڑا۔ کس وجہ سے نقصان؟ آپ نے ان صحابہ کو کہا تھا کہ درہ نہیں چھوڑنا، درہ چھوڑا تو پیچھے سے آئے۔ حضور کی ایک نافرمانی سے کتنا نقصان ہوا۔ آج حضور کے کتنے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، خیر صلی اللہ سنت ہی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اور وہ جو شہید ہوئے تھے نا، ان میں ایک وہ بھی تھے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس آئے تو میں بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ میں بڑا پریشان، تو آپ نے فرمایا جابر کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ابو چلے گئے ہیں، عبداللہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے والد نے نا ان کو بلا کر پہلے کہا تھا بیٹا جابر مجھے نا احد کے اس کنارے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، بیٹا بہنوں کا خیال رکھنا، قرضہ میرا ادا کر دینا، شاید یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہو۔ تو ایسا ہی ہوا کہ عبداللہ وہاں شہید ہو گئے۔ تو جابر بڑے پریشان تھے، تو آپ نے فرمایا جابر ایک بات بتاؤں، 70 شہید ہوئے نا، اللہ تعالیٰ نے 70 کی روحوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے 70 کی روحوں کو 70,000 نور کے پردوں کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے سب سے کلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں، آ گئے ہو میرے دین کے لیے لڑ کے شہید ہو کے آ گئے ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ان کی روحوں کو چھوڑ دیا گیا، کہا سارا دن جنت سے کھاتے رہنا اور شام ہو جائے نا تو میرے عرش کے نیچے آ کر آرام کر لینا کرنا۔ 70 بندوں سے اللہ تعالیٰ نے پردوں کے پیچھے سے بات کی ہے۔ لیکن جابر جب تیرے ابو کی باری آئی نا، میرے رب کو ان کی شہادت اتنی پسند آئی تھی۔ کیوں؟ ایک بیٹا تھا، اس کی پرواہ نہیں کی، 9 بیٹیاں تھیں، ان کی پرواہ نہیں کی، صرف پیغمبر کے ایک اشارے پہ سب کچھ چھوڑ کے میدان جہاد میں آ گئے۔ اے جابر 70 کے ساتھ 69 کے ساتھ جب باری آئی نا تو رب تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے کلام کیا، لیکن جب تیرے باپ کی باری آئی نا رب تعالیٰ نے کہا پردے ہٹا دو، جابر عبداللہ کو میرا دیدار بھی کروا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سامنے بٹھا کے باتیں کی ہے تیرے باپ سے۔ جابر کہتے ہیں اس کے بعد میرے سینے کو بڑی ٹھنڈ پڑ گئی، اگر میرے باپ کی شہادت اتنی قبول ہے تو پھر میں پریشان کیوں ہو جاؤں۔ اب 70 صحابہ کو تدفین کرنی تھی، کسی کے جسموں پہ زخم لگے ہوئے تھے، صحابہ پریشان تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ قبر کھودو، ذرا گہری کھود لینا، کھلی کھلی کھود لینا، 2 3 3 4 4 ایک ہی قبر میں ڈال دیں گے۔ یہاں آج قبر کھودنی ہو تو 4 بندے لگتے ہیں، 4 6 گھنٹے لے جاتے ہیں۔ عرب پتھریلی زمین، زخم لگے ہوئے، سارے دن کے تھکے ہوئے، کسی کا باپ شہید ہے، کسی کا بیٹا شہید ہے، اب کون نکالے قبریں؟ لیکن صحابہ نے ہمت کی، قبر نکالی۔ آپ کہتے 3 3 4 4 کو ایک ایک جگہ پہ دفن کریں گے۔ جب ایک قبر کھودتے تو آپ فرماتے مجھے بلا لینا، آقا آ جائیں، 3 آدمیوں کو دفن کرنا، 4 کو کرنا۔ آپ ایک سوال کرتے
آپ یہ نہیں پوچھتے تھے بتاؤ ان میں سے پیسے کس کے پاس زیادہ، نہیں پوچھتے۔ آپ یہ نہیں پوچھتے تھے بتاؤ ان میں سے کس کے پاس دنیا کا مال و متاع ہے، آپ یہ نہیں پوچھتے تھے بتاؤ ان میں سے کس کے پاس دنیا کے عہدے تھے، آپ یہ نہیں پوچھتے تھے کون ہاشمی ہے کون قریشی ہے، نہیں، صرف ایک سوال تھا ایہم اکثر اخذا للقرآن، مجھے یہ بتا دو یہ تینوں ہیں تو جنتی لیکن ان میں سے قرآن زیادہ کون پڑھتا تھا، قرآن زیادہ کون پڑھتا تھا۔ صحابہ چہرے کی شناخت کر کے اشارہ کرتے، آقا کہتے اس کو پہلے اٹھاؤ، اس کو قبر میں رکھو، اس حافظ قرآن، اس قاری قرآن، اس قرآن سے محبت کرنے والے کی برکت سے اللہ دوسروں کی قبر کو بھی منور فرما دے۔ قرآن قبر میں بڑا فائدہ دیتا ہے۔ صحابہ اتنے زخموں کے ساتھ، تو میرے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ کافر ذرا 36 کلومیٹر دور، کتنا؟ 36 کلومیٹر دور جا کر بیٹھ گئے ہیں کہ دوبارہ حملہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا کافر دوبارہ، آپ نے فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، عثمان، علی اٹھو، چلو دشمن کے مقابلے کے لیے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرح، صحابہ کو زخم لگے تھے، کسی کے جسم پہ زخم ہے، کسی کے دل پہ زخم ہے، کسی کی اولاد شہید ہے، کسی کا باپ شہید ہے، لیکن آقا نے کہا ابھی اٹھو جہاد کے لیے دوبارہ چلیں۔ اللہ کی قسم صحابہ سارے دوبارہ اٹھے، آپ گئے راستے میں ایک آدمی کو آپ نے پہلے آگے بھیجا معبد کو، جاؤ جا کے ان کو کہہ دو کہ حضور آ رہے ہیں، سدھے ہو جاؤ۔ جب معبد نے جا کے بتایا حضور آ رہے ہیں، ساروں نے تتر بتر دوڑیں لگا دیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ جا کے حمراء الاسد کی جگہ پہ جا کے 3 دن تک ٹھہرے رہے، دشمن کا انتظار کرتے رہے، وہ نہ آئے، پھر آپ واپس آ گئے۔ مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی لیکن پریشانی بڑھی ہے، اور پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ حضور کے ایک حکم کی نافرمانی کہ تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ اب یہ 3 ہجری کے بعد آپ نے دین کو ذرا دعوت دینی تھی آگے۔ ہوا ایسے کہ آپ نے 10 صحابہ، 2 قبیلے تھے ازل اور کارا، ان کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا، ازل اور کارا۔ ان 10 میں سے 8 کو شہید کر دیا گیا اور 2 کو پکڑ کر مکے میں بیچ دیا گیا، جن کے والدین بدر میں احد میں مارے گئے تھے نا، انہوں نے ان کو خرید لیا اور اپنا بدلہ لینے کے لیے ان کو شہید کر دیا۔ وہ ایک واقعہ نا خبیب رضی اللہ عنہ کا، وہ گھر میں تھے تو انگور کا گچھا ان کے ہاتھ میں تھا، ان کی گھر والی نے دیکھا انگور مکے میں آج کے موسم میں، وہ سمجھ گئی کہ ان کا رب سے بڑا تعلق ہے۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مارنا تو تم نے ہے، مجھے اس طرح دے دو میں اپنے جسم کی صفائی کر لوں، اپنے رب کے پاس صاف ہو کے جاؤں۔ اس طرح ہاتھ میں لیا، ابھی پکڑا ہی تھا تو ان کا چھوٹا بچہ کھیلتا 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 ان کے پاس آ گیا، انہوں نے اپنی ران پہ بٹھا لیا، اس طرح کہاں ہے ہاتھ میں، اور پاس کیا ہے چھوٹا بیٹا، اور اعلان کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد خبیب کو سولی پہ، پتا تھا مرنا ہی مرنا ہے۔ اب ماں نے دیکھا تو میرا بیٹا دشمن کے ہاتھ میں اس طرح، اور یہ بیٹا پریشان ہو گئی۔ آپ سمجھ گئے، کہا پریشان نہ ہو، میرے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم بچوں سے بدلہ نہیں لیا کرتے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ پھر آپ جب سولی کے پاس لے جایا گیا، کہا میری زندگی کی ایک آخری خواہش، کہا کیا؟ کہا مجھے 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے رب کے سامنے قیدی بن کے کھڑا ہونے دے دو، مجھے سر سجدے میں رکھ لینے دو۔ 2 رکعتیں پڑھی تو ذرا جلدی جلدی پڑھ لیں۔ کہا لوگو جی تو چاہتا تھا کہ رب کے ساتھ بڑی باتیں کروں، لیکن جلدی اس وجہ سے پڑھی ہیں کہیں تم یہ نہ سوچو کہ خبیب موت سے ڈر گیا ہے، ایسا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا یار خبیب ایک مرتبہ کہہ دے کاش تیری جگہ پہ تیرا نبی ہوتا۔ کہا کیا بات کرتے ہو، اللہ کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ خبیب اپنے نبی پہ ہزاروں جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار۔ خبیب کو سولی پہ چڑھایا، دوسرے صحابی کو چڑھا دیا گیا، 10 صحابہ یہاں شہید ہو گئے۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، عامر اس کا نام تھا، نہیں مانا تو آپ نے فرمایا
نہیں مانتا. اس نے کہا نہیں. اچھا ایسا کرو نجد کی طرف ہمارے علاقے میں شاید کوئی بندے مان جائے, تو اپنے کچھ قاری ہمارے ساتھ بھیج دو. آپ نے 70 صحابہ قاری جو تھے نا, مدینہ یونیورسٹی کے سب سے پہلے طالب علم, مسجد نبوی یونیورسٹی کے سب سے پہلے طالب علموں کا بیچ, 70 صحابہ جو وہاں کے قاری تھے, آپ نے ان کے ساتھ بھیجے, جاؤ اسلام کی تبلیغ کرو. راستے میں ایک معونہ نام کا کنواں ہے, وہاں سے ایک آدمی عامر ہے, اس نے ان مسلمانوں پہ حملہ کیا, ان میں سے 67 افراد کو شہید کر دیا. 70 میں سے 67 کو, 2 بچے, 3 بچے, ان میں سے ایک کو پھر شہید کر دیا, دوسرے کو پھر شہید, ایک بچ گیا. جو ایک بچے نا وہ دوڑتے ہوئے مکے کی طرف واپس آئے, ایک جگہ پہ تھک گئے تو سو گئے, سوئے تو ایک دم سے اٹھے تو پاس 2 بندے سوئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا لگتا ہے یہ دشمن کے بندے ہیں, بدلہ لینے کا ٹائم آ گیا, ان دونوں کو قتل کر دیا. بعد میں پتا چلا کہ ان کو تو حضور نے امان دی ہوئی تھی, اب وہ غلطی سے ان سے کیا ہو گئے 2 بندے, اب ان کی کیا دینی تھی, دیت. اب آپ نے ان 3 یہودیوں سے معاہدہ کیا ہوا تھا, ہمارے اوپر حملہ کرے تم ہمارا ساتھ دو گے, تم پر کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے, اگر کوئی دیت کا معاملہ ہو تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بنیں گے. تو آپ نے نا بنو نذیر کے پاس, قینقاع کے بعد کون آتا ہے, بنو نذیر, ان کے پاس گئے کہ چلو یار دیت دو, ہم نے بھی دینی ہے, تم بھی ساتھ تعاون کرو. کہا ہاں 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 بالکل ٹھیک, آپ کو دیت دیتے ہیں, آپ بیٹھے بیٹھے, یہ قلعہ ہے اس کی دیوار میں بیٹھے سائے میں, ابھی دیت کٹھی کر کے لے آتے. یہودی بڑے مکار تھے, حضور علیہ السلام کو نیچے بٹھایا, اندر جا کے میٹنگ کی کہ کام ہے بڑا اچھا, دیت تو دینی ہے, جہاں 2 کے اندر تعاون کرنا ہے وہاں 1-2 اور کی دے دیں گے. حضور کو نیچے بٹھایا, اوپر سے وہ ہاتھ والی جو چکی ہوتی تھی نا پتھر کی, جو پرانے لوگوں کو اس کا پارٹ اوپر سے گرائیں گے, حضور کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے اور جان چھوٹ جائے گی. عمر بن جہاش ایک نام آدمی تھا, اس نے کہا نہیں یار ان کو پتہ چل جانا ہے. نہیں چلتا. اس نے کہا اچھا چلو پھر میں اوپر سے جا کے چکی کا پارٹ گراتا ہوں. وہ اندر گئے, باتیں ہونے لگیں, رب العالمین آپ کی حفاظت کرنے والے تھے, آپ کو وحی کے ذریعے آیا جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ, یہ تو ایسے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے واپس گئے, صحابہ کو لیا اور آ کر اس پورے قبیلے کا محاصرہ کر لیا. 15 دن تک ان کا بھی محاصرہ رہا, پھر انہوں نے بھی کہا ہماری جان چھوڑ دیں, ان کا محاصرہ رہا. 15 دن کے بعد یہ بھی سارا ساز و سامان رکھ کر سارے نکل گئے. تو یہودیوں کو کتنے قبیلے نکل گئے, 2, قینقاع اور نذیر, یہ بھی چلے گئے. اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں بھی ہوئیں, سیدہ ام سلمہ کے ساتھ, سیدہ زینب بنت خزیمہ کے ساتھ, جو کہ 2 مہینے کے بعد فوت ہو گئیں. تو یہ 4تھی ہجری کا واقعہ تھا, ہجرت کا 4تھا سال. اب 5واں سال آیا, ہم نے 6 سال انشاءاللہ بڑی جلدی سے اب ختم کر لینے ہیں. 5واں سال آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں ہیں اور مدینہ میں ہیں. ابو سفیان اور دوسرے جو ساتھی تھے جن کو بدر میں بڑی مار پڑی, احد میں بھی شکست ہو گئی, 4تھے سال تو وہ کچھ نہ کر سکے. اب یہ بنو نذیر بھی یہاں سے نکلا, بنو قینقاع بھی نکل گیا. اب یہ یہودی اور دوسرے یہودی نا ان کے پاس گئے, کہنے لگے یار تو انہوں لڑنا ہی نہیں سی آندا, ہم تمہارے ساتھ ملتے ہیں, سارے اکٹھے ہو کے نا ایک ایسا حملہ کریں گے, نیٹو فورس بنا لیتے ہیں, ایک ایسا حملہ کریں گے مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیں گے. تو 4000 کافر مشرک اور 6000 یہودی اکٹھے ہو کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے. کتنے ہزار بن گئے, 10,000. وہ سارے یہودی 6000 اور 4000 کافر مسلمانوں پر حملہ کی کیا کرنے لگے, تیاریاں. جب وہ تیاری کرنے لگے, اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ایک سارے یہودی اور یہ سارے مشرک اگر جمع ہو گئے تو مقابلہ تو نہیں ہو پائے گا. صحابہ سے مشورہ شروع ہو گیا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا حضور ایک بات بتاؤں, جب ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے نا ایران میں, تو ہم اپنے حفاظت کے لیے سائڈوں پہ بڑے بڑے گڑھے کھود لیتے تھے. تو ہم ایسا گڑھا کھود لیتے دشمن آ ہی نہیں سکے گا. آپ نے فرمایا بس
بہت اچھا. آپ نے 3000 صحابہ کو خندق کھودنے پہ لگا دیا. اب تصور کرنا ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے. کتنے ہزار صحابہ کیا کھودنے لگے؟ خندق. کہاں؟ مدینے میں. کون سا علاقہ؟ پتھروں کی سرزمین. کتنی گہری؟ 12.5 فٹ گہری اور تقریباً 12.5 فٹ چوڑی. اب ایک گڑھا کرینے نہیں ہیں، کرینے نہیں ہیں، ہتھیار اور وہاں آلات بھی اتنے نہیں ہیں. پتھروں کی سرزمین میں آپ ذرا غور کریں، یہ 3 صفیں کم از کم یا 4 صفوں جتنا چوڑا اور 10 سے 12 فٹ گہری خندق اور 5.5 کلومیٹر لمبی، 5.5 کلومیٹر لمبی خندق 3000 صحابہ نے کھودی تھی. صبح و شام جہاں وہ کھود رہے ہوتے تھے نا، وہاں جن کے ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھے، کستوری کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی، جن کو رب کے سلام اور پیغام آیا کرتے تھے، جو معراج کی رات رب سے ملاقات کیا کرتے تھے، وہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن سے لے کر رات تک ان صحابہ کے ساتھ خندق کھودا کرتے تھے. جب کوئی بھاری پتھر آ جاتا نا تو صحابی کہتے حضور ہماری تو بس ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے حضور کو 40 بندوں کی طاقت دی تھی. میرے نبی علیہ السلام آتے اور زور سے مارتے. تو ایک صحابی آئے، حضور اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، یہ میں نے نا ایک پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے. پتھر کیوں باندھا تھا؟ پتھر ٹھنڈا ہوتا ہے، معدے میں بھوک کی وجہ سے گرمی ہو جاتی ہے. پتھر باندھ لیں تو اس کی ٹھنڈک آہستہ آہستہ معدے کی گرمی کو کم کر دیتی ہے، اور ویسے بھی کمر کو تھوڑا سا سہارا مل جاتا ہے. تو اس نے پتھر باندھا ہوا. حضور یہ پتھر باندھا ہے، مجھ سے وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا. فرمایا پتھر کیوں باندھا ہے؟ کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے باندھا ہے. میرے آقا نے جب اس کی کیفیت کو دیکھا تو کہا ذرا ادھر بھی دیکھ. میرے آقا نے بھی اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور کہا تو نے ایک باندھا ہے، تیرے نبی نے 2 باندھے ہوئے، تیرے پیغمبر نے 2 باندھے ہوئے. آج ایسا استاد دنیا میں کہاں ملے گا؟ آج ایسا حکمران دنیا میں کہاں ملے گا؟ آج ایسا انسان دنیا میں کہاں ملے گا جو اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے بھی ان صحابہ کے ساتھ برابر کا کام کر. میرے آقا نے وہ تھوڑا لیا، وہ ودان لیا، آپ نے ایک مارا، چنگاری نکلی. آپ نے فرمایا لوگوں خوش ہو جاؤ، ایران فتح ہو گیا. دوسری ماری آپ نے فرمایا یمن بھی فتح ہو گیا. تیسری ماری آپ نے فرمایا روم بھی فتح ہو گیا. اس وقت کی دنیا کی بڑی طاقتیں 3 تھیں. قیصر کا نام سنا ہوگا، روم کا بادشاہ. کسرا کا نام سنا ہوگا، ایران کا بادشاہ. قیصر و کسرا کی حکومتیں تمہارے ہاتھ میں. منافق قسم کے لوگ نا ذرا ہنسنے لگے، پتھر ٹوٹتا نہیں پیا تو قیصر و کسرا فتح کر دے، روٹی ملتی نہیں پئی قیصر و کسرا. ان کو کیا پتا تھا کہ چند سال گزرے تھے، کسرا کے خزانے بھی عمر ابن خطاب کے پاؤں میں ڈھیر ہو چکے تھے. چند سال گزرے تھے، روم کو بھی پکڑ کے ڈھیر کر دیا گیا تھا اور پوری دنیا میں 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. میرے آقا کی اس کیفیت کو دیکھا، جابر دوڑتے ہوئے گھر میں گئے. گھر میں کچھ پکانے کے لیے ہے؟ ہاں ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، 2 کلو آٹا ہے بس. کوئی جانور؟ ہاں یہ 6 ماہ کا ایک بکری کا بچہ ہے. کہا جلدی سے آٹا گوندنا شروع کرو، میں آتا ہوں بکرے کو ذبح کرتا ہوں. حضور آپ کا اور چند صحابہ کا میرے گھر میں نہ کھانا ہے. جابر حضور کے پیٹ پر باندھے ہوئے پتھروں کو دیکھ کر برداشت نہ کر پا. حضور آپ نے میرے گھر میں کھانا کھانے آیا. اے اہل خندق خوش ہو جاؤ، جابر نے تم سب کی دعوت کر دی. حضور یہ کیا؟ 2 کلو آٹا اور چھوٹا سا بکری کا بچہ، اور آپ بھاگے بھاگے گھر گئے. اللہ والی یہ کام خراب ہو گیا. ارے کیا ہوا؟ کہا حضور نے سب کو کہہ دی. تم نے کہا یا حضور نے؟ کہا حضور نے. تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ جانے اور ان کا کام جانے.
وہ جانے اور ان کا کام جانے. آپ نے فرمایا جابر میرے آنے سے پہلے روٹیاں پکانی شروع نہیں کرنی, میرے آنے سے پہلے ہنڈیا جو سالن کے نیچے نہیں اتار. میرے آقا نے اپنے آپ کے صرف پیٹ کو نہیں دیکھا, کہا یہ سارے صحابہ اسی طرح بھوک سے تڑپ رہے ہیں, کیسے ممکن ہے کہ ان کا نبی پیٹ بھر کے کھائے اور امتی بھوکے رہ جائے؟ ایسا نہیں. میرے آقا گئے, کہا آٹا لے کر آؤ, اپنا لعاب ڈالا, کہا ہنڈیا لے کر آؤ, اپنا لعاب ڈالا, کہا سب کو کھلاؤ. کعبے کے رب کی قسم سارے صحابہ نے کھایا. حضرت جابر کہتے ہیں ایک ذرہ برابر نہ سالن کم ہوا نہ روٹیاں کم ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا. لیکن دشمنوں کا اب حملہ ہو گیا, بڑا سخت حملہ, اتنا سخت حملہ کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, اب وہ دشمن آ تو نہیں سکتے تھے, اتنا لمبا فاصلہ 12 کلومیٹر کی چھلانگ لگا کر کوئی آ نہیں سکتا تھا, اگر گر جاتا تو باہر نہیں آ سکتا تھا. تو بڑی لمبی وہ خندق تھی, 12 فٹ کا فاصلہ تھا, 5.5 کلومیٹر لمبی تھی. تو اب وہ کیا ہوا, دور سے تیر چلتے رہے, تیر, اتنے تیر چلے, اتنا سخت مقابلہ ہوا. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. یہ کلیجے ہنسلیاں کو آنے لگے, کلیجے منہ کو آنے لگے. اتنا سخت حملہ, اتنا سخت حملہ, صحابہ پریشان ہو چکے. منافق کہنے لگے اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے آج مروا دیا, آج دھوکہ دے دیا, آج ہم بچ نہیں پائیں گے. سارا عالم کفر اکٹھا ہوا. مسلمانوں پہ اتنے زور سے حملے ہوئے کہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے میرے آقا کی ظہر کی نماز لیٹ ہوئی, عصر کی لیٹ ہوئی, مغرب کی لیٹ ہوئی, عشاء کی لیٹ ہو گئی. میرے آقا اس دشمن کے حملے کا جواب دیتے دیتے ظہر, عصر, مغرب, عشاء لیٹ پڑی. میرے آقا پر بڑے بڑے زخم آئے, لیکن آپ نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. جب آج آپ کی نمازیں لیٹ ہوئیں, آپ نے فرمایا مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا, اللہ ان کی قبروں کو, ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. ان ظالموں نے ہماری نماز لیٹ کروا دی ہے. حضور کی نماز کس وجہ سے لیٹ ہوئی؟ جہاد کی وجہ سے, اسلام کی چوٹی والا عمل کرتے ہوئے. لیکن آپ اتنے پریشان کہ میری نماز ان ظالموں نے لیٹ کر دی. آج میری اور آپ کی نماز کیوں لیٹ ہوتی ہے؟ وہ دوست آئے سن, ہاں وہ دکان پہ کوئی بندہ نہیں تھا, بس کیا کروں, بس تھوڑا سا مصروف تھا. آپ پریشان بھی ہوئے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اس یہاں پر ایک تیر لگا, بہت خون نکلا. انہوں نے کہا اللہ اس کو روک دے. اللہ تعالیٰ نے روک دیا. ادھر سے کیا ہوا, مدینے میں کتنے یہودی قافلے قبیلے تھے؟ 3. کینوکا بھی نکل گیا, نذیر بھی نکل گیا, کون رہ گیا؟ قریظہ. قریظہ مدینے میں تھا مسلمانوں کے ساتھ. اب کافروں نے ان کو بھی کہا کہ یار ادھر سے ہم ہیں لیکن ہمارا بس نہیں چل رہا, پیچھے سے تم حملہ کرو. ان کا نا نا نا, جب تم چلے جاؤ گے تو شامت. ان کا ہم جائیں گے ہی نہیں, اور مسلمان بچیں گے تو تیری شامت آئے گی نا. مسلمان بچنا ہی کوئی نہیں, ہم نے چھڑنا ہی کوئی نہیں. اب ان کا ہم نے چھوڑنا ہی کوئی نہیں. بالآخر ان کو پھسلا کر انہوں نے بنو قریظہ جو کس کے ساتھ معاہدہ تھا؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ, ان کا معاہدہ تڑوایا اور اپنے ساتھ ملا لیا. اب پیغمبر علیہ السلام کو ڈبل پریشانی آ گئی. وہ اندر سے دشمن اور پیچھے سے حملہ. اب وہ کافر نہ اپنا سامان اسلحہ اکٹھا کرنے لگے. میرے نبی علیہ السلام کی پھپھو جان سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسی بہادر عورتیں بھی اللہ نے اس دنیا میں رکھی ہیں اور آج ہونی چاہیے, ایسی بہادر اور جذبے والی. انہوں نے دیکھا کہ 1-2 یہودی ایسے ایسے باہر چکر لگا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کام خراب ہونے لگا ہے. سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے چادر لپیٹی, تلوار پکڑی, جا کر یہودی کا سر اتار دیا, یہودی مار دیا. کو مسلمانوں کی فوج ادھر بھی ہے. یہودی ادھر ڈر گئے, ادھر ہی ڈر گئے کہ نا 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 پیچھے سے حملہ نہ کرنا, ادھر بھی مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کام لیا. ایسا ہوا
کہ حضور پریشان تھے، اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں ہو رہی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کافروں میں سے ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا نعیم بن مسعود، اس کو مسلمان کر دیا. میدان جنگ میں اللہ ہے نا، ساری دنیا کے دل کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو یا مسلمان ہو گئے، کن فیکون، مسلمان ہو. رات کو حضور علیہ السلام کے پاس آئے، حضور کلمہ پڑھائیں مسلمان. نعیم تو؟ ہاں میں مسلمان. حضور مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اور میں کچھ نہیں کرنا، صرف ایک کام کر دے. نعیم یہ بنو قریظہ سے ہمیں بہت خطرہ ہے، اگر پیچھے سے حملہ ہو گیا، آگے کھائی ہے، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. اب ان کی آپس میں نہ کوئی ایسی لڑائی کروا دے کہ یہ آپس میں لڑ جائیں، بس ایک کام کر دے. ان کا حضور یہ تو کام ہی کوئی نہیں. نعیم نہ اسی رات بنو قریظہ کے پاس چلا گیا. ان کو نہیں پتا تھا یہ مسلمان ہے، کافر ہی پتا تھا. کہا گل سنو میری، انہوں نے صبح بھاج جانا جائے تو بعد میں پھنس تم نے جانا ہے. ایسا کرنا کہ صبح ان کو کہنا کہ سیکورٹی کے طور پر اپنے بڑے بڑے کچھ 10-15 بزرگ ہمیں پکڑا دو، ہمارے پاس رکھوا دو، اور میں تمہیں رات کو بتانے آیا ہوں، میرا کسی کو بتانا. صبح انہوں نے بھاج جانا جی تمہیں چھڈ کے، تو بعد جو تہاڈی شامت آ جانی تھی. صبح انہوں کو بندے مانگ لو تاکہ وہ اپنے بزرگوں کو چھوڑ کر تو راتوں رات ہی ادھر چلے گئے. انہوں نے کہا بات سنو، مجھے پتہ چل گیا ہے ان قریظہ والوں کی محمد سے صلح ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب انہوں نے نا آپس میں صلح کر لی ہے، دھوکے سے تمہارے بندے مانگنے ہیں اور پکڑ کر کس کو پکڑا دینے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو. اس واسطے تسی انہوں نے بندے اگر تسی دے دیتے تو انہوں نے پھڑ کے کہ انہوں نے پھڑا دینے نے، انہوں دا راتی معاہدہ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا اچھا اسی ایڈے کچے تو نہیں اپنے بندے دے دیے انہوں نے. جب صبح ہوئی تو قریظہ والے کہتے یار تم نے ہمارے سے وعدہ کیا ہے بھاگنا نہیں ہے، تو ہمیں تمہارے کچھ اثرات نظر آ رہے ہیں، ایسا کرو یہ فلاں 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 سردار ہمارے پاس بھیج دو. لگ گئی، سانو راتی پتہ چل گیا سی دینے ہیں تمہیں بندے. ان کا نہیں ہم نے بندے کوئی نہیں دینے. ان کا نہیں تمہیں دینے پڑیں گے. ان کا ہم نے کوئی نہیں دینے. انہوں نے کہا ہاں سانو راتی پتہ چل گیا سی تسی بھج جانا ہے. اب ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. اب یہ آپس میں وہ کہتے لگے بندے دو، کہتے بندے نہیں دینے. نعیم رضی اللہ نے ایسا کام کیا کہ آپس میں پھوٹ پڑ گئی. اسی رات اگلی رات پھر ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے تیز طوفان چلائے، آندیاں چلائیں، ہوائیں چلیں، بارش ہوئی، طوفان آیا، خیمے اکھڑ گئے، ہنڈیاں الٹ گئی، سامان بکھر گیا، لوگ تتر بتر، اور کافر اسی رات پھر سارے بھاگ گئے. وہ سارے کیا ہو گئے؟ بھاگ گئے. تو اب قابو کون آ گئے؟ قریظہ والے. نبی علیہ السلام نے تھوڑا سا سکھ کا ساتھ لیا، اندر گئے، لباس اپنا ہتھیار وغیرہ اتارے، نہانے لگے. تو جبریل علیہ السلام آئے، حضور کدھر؟ کہا میں تھوڑا سا شاور لے لوں، نہانے لگا. فرمایا نہیں میری طرف دیکھو. جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری طرف. ابھی میں نے اپنی زرہ نہیں اتاری، ابھی میں نے اپنی سواری کو نہیں چھوڑا. تو جبریل حکم کیا ہے؟ کہا چلیے اپنے صحابہ کو لے کر ان غدار قریظہ کا پہلے گلا کما کریں گے، بعد میں آرام کریں گے. میرے نبی علیہ السلام نے فوراً صحابہ کو لیا، تیار ہو کے قریظہ کا محاصرہ کر لیا. 25 دن تک ان کا محاصرہ رہا. پچھلے 15 دن تھے، ان کا 25 دن تک محاصرہ رہا. بالآخر انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کریں گے نا ہمیں وہ قبول ہے. سعد رضی اللہ عنہ کے کہاں تیر لگا تھا؟ یہاں. انہوں نے کہا تھا یا رب شہادت تو مجھے چاہیے لیکن ابھی نہیں، جب تک میں اپنے قبیلے قریظہ کی غداری کا انجام نہ دیکھ لوں نا، ان ظالموں کی عبرت ناک سزا نہ دیکھ لوں، اس وقت تک مجھے موت نہ آئے. میرے رب نے وہ خون روک دیا تھا. تو ان سے کہلوا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارا فیصلہ کون کرے گا؟ سعد. آپ نے فرمایا سعد کرے گا تو قبول ہے؟ انہوں نے کہا قبول ہے. ان کے دل میں کیا تھا؟ سعد ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارے بارے میں کیا کرے گا؟ نرمی کرے گا، قریظہ کا بندہ ہے.
لیکن اسے کیا پتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے انصاف کے علاوہ کوئی بات سعد کی تو پہلے ہی ادھر دعائیں یہ تھی، خدایا اس وقت تک شہادت نہ ملے جب تک ان غداروں کا میں برا انجام نہ دیکھوں۔ تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نا ان کو لایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچایا گیا۔ آپ نے کہا سعد کیا ان کا معاملہ ہے؟ کہا حضور جتنے مرد لڑنے والے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، جتنے بچے ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے، اور سارا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ سارے بندے جو جوان ہیں سب کی گردنیں اتار دی جائیں، غدار کی صرف ایک سزا ہے کہ اس کے سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ نبی کے دشمن غدار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد جو فیصلہ تیرا زمین پر ہے نا یہی فیصلہ آسمان پہ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ پھر سارے ہی کافر مار دیے گئے۔ ہاں آپ نے پہلے کہا کہ جو مسلمان ہو جائے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، 2-4 ہوئے، باقی سارے نوجوان مار دیے گئے، بوڑھوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا، مال مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔ دوبارہ سعد کا خون جاری ہوا، شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، صحابہ نے اٹھایا، وزن ہی نہیں ہے۔ حضور سعد کے جنازے کا وزن ہی نہیں ہے۔ فرمایا تمہیں وزن کیسے محسوس ہے؟ یہ سعد وہ ہستی ہے جب اس کی موت آئی تھی تو رب کا عرش بھی ہل گیا تھا، اہتز لہ عرش الرحمن، رب کا عرش ہل گیا تھا، اور اس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے آ کے جنازہ پڑھا تھا، اور انہوں نے اپنی کندھے پر اس کی میت کو اٹھایا ہوا تھا۔ قریظہ کا خاتمہ ہوا، مدینوں سے 3 قبیلے نکل گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب فرمانے لگے لوگوں آج کے بعد کبھی کافر ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ بدر میں وہ آئے تھے، احد میں وہ آئے تھے، خندق میں وہ آئے تھے، آج کے بعد ہمیشہ ہم جائیں گے، کبھی مسلمانوں پر کافر حملہ نہیں کریں گے۔ پھر مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ 5 ہجری کے آخر تک کا واقعہ آپ کو سنایا ہے۔ انشاءاللہ آگے جو 5 سال ہیں وہ کل پورے کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ختم نہیں ہوا، معذرت کے ساتھ وقت بھی بڑا زیادہ ہو چکا ہے، میں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، 10:15 ہو گئے۔ چھوٹا سا ایک پروگرام ہے، چھوٹا سا، جو ہم نے نا یہ رکھا ہے کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے۔ ہم نے کہا بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کچھ سوالات کرتے ہیں تو آپ ان کے جواب دیں گے، جو جواب دے گا اس کو کتاب مفت دے دی جائے گی۔